قادر منتخب صاحب جس طرح کا محمد صاحب نے یہ والی بات کی ہے کہ غلطی الیکشن کمیشن نے کی تھی، سپریم کورٹ وہ غلطی اگر درست کر رہا ہے تو کسی قسم کا کوئی اعتراض آپ لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بریک سے پہلے کچھ کہنا بھی چاہ رہے تھے، اپنی بات کمپلیٹ کیجئے گا اور اس بات کا جواب دیجئے گا کہ اگر سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی غلطی کو درست کرتی ہے تو اس پہ آپ لوگوں کو اعتراض کیا ہے؟ دیکھیے سپریم کورٹ کے پاس ایسے اختیار کوئی نہیں ہے کہ وہ 1947 سے کیسز کر لے اور ایک ہی جملے میں اس کو سے ایسا کوئی اختیار نہ آئین دیتا ہے، قانون دیتا ہے۔ ان کی بھی ایک لیمٹس ہے سپریم کورٹ کے اختیارات کے۔ اس طرح نہیں ہے کہ جو مرضی ہے وہ میں نے پھر دوہرا دوں کہ سوال گندم جواب چنا، ایسا کوئی نہیں ہوتا۔ ایسا ماضی میں مارشل لا دور میں ہوا تھا، جہاں سپریم کورٹ نے 239 جو امینڈمنٹ کا آرٹیکل ہے وہ سپریم کورٹ نے اختیار دیے اور مارشل لا کو کہ آپ امینڈمنٹ کر سکتے ہو۔ تو ایسی سیاہ فیصلے تو تاریخ میں موجود ہے، جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے اور یہ فیصلہ بھی ایسی تاریخ ہے۔ لیکن میں سوال یہ کروں، میں تو پہلے ہی کہتا رہا ہوں، آپ میرے سارے ٹاک شو اٹھا کے دیکھ لیں، میں تو کہتا تھا کہ پی ٹی آئی کو ملنا چاہیے تاکہ ان کا منہ بند ہو جائے، یہ گالی گلوچ یہ بدتمیزی کے جو کلچر ہے کم از کم اس سے تو نجات مل جائے۔ لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہی سوال گندم جواب چنا کا جواب ملے گا۔ ایسا سنی تحریک کو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ چلو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر اس کا آرٹیکل 51 کے تحت ان کی پریزنٹیشن نہیں ہے پھر بھی دے دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مگر یہ تو میں آپ کو بتاؤں، ان کو قسم دے مایوس صاحب کو کہ دل پہ یاد رکھے، نہ کوئی آرگومنٹس کیے، نہ ان کی وکلا نے کوئی مطالبہ کی ہے، مطلب جو چیز مانگا ہی نہیں وہ چیز دی ہے۔ لیکن میں جو سوال جو آخر میں بولنا چاہ رہا تھا، آپ دوسری طرف چلے گئے، میں تو کہتا ہوں حکومت سے کہ آپ بالکل ریویو میں نیچے اس فیصلے کو ایسی سیاہ رہنے دیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ باپ کے طور پہ دیکھا جائے گا، اس کو سیدھا نہ کرے۔ یہ جو انڈر پریشر ہے، یہ فیصلہ سیاسی فیصلہ ہوا ہے، ان کو آپ اسی طرح رہنے دیں تاکہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ اور پھر آپ مجھے بتا دو، میں بڑا ٹھنڈے دل سے آپ کو سوال کر رہا ہوں، 5-8 5 ایک طرف 8 دوسری طرف، اب حکومت جب کوئی کیس لے جائے گی تو 8 میں نہیں جائے گی، پی ٹی آئی جب کوئی کیس لے جائے گی تو 5 میں نہیں جائے گی۔ تو یہ واضح تو آپ لوگوں نے تضاد تو پیدا کر دیا ہے، لائن تو کھینچ لیے نا آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں لائن کھینچا، ماں باپ کے بیچ، بیٹا باپ کے بیچ میں کھینچا، بیٹی بہن کے بیچ میں کھینچا، دوست کے بیچ میں کھینچا، آج عدلیہ کے اندر بھی آپ نے کھینچا۔ سوال یہ ہے کہ میں پہلے یہ کہتا رہا کہ یہ سیٹیں ان کو مل جائے پھر کیا ہوگا؟ قادر صاحب آپ نے کہا فیصلہ انڈر پریشر آیا ہے، اس بات کی ذرا وضاحت کر دیں، کس کی جانب سے پریشر آیا ہے، کون سا پریشر تھا سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر؟ دیکھیں ماضی میں تو اسٹیبلشمنٹ کا پریشر آتا تھا، اس مرتبہ ان کی گالی گلوچ بریگیڈ ہے سوشل میڈیا، ان کا پریشر ہے۔ آپ مجھے بتا دو، گویا یہ کوئی پنچایت نہیں ہے، جو فیصلے ان لوگوں کے خلاف آئے ہیں اس وقت یہ پریشر نہیں تھا، ایک فیصلہ ان لوگوں کے حق میں آ گیا، اس وقت ان کے گالی گلوں کو کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی قادر صاحب؟ آ جائے گی، مجھے بولنے دے، جواب یہ آ جائے گی۔ ایک شخص کو اگر ضمانت ملتی ہے تو جج کے اختیار ہے، وہ لیگل لینگویج میں کہتا ہے ان کے پاس اختیار ہے، وہ کر سکتا ہے۔ مگر اختیار ایسا نہیں ہے کہ آپ ضمانت قتل کیس میں داخل کر لیں اور افغانستان میں آپ کے خلاف چوری کا کیس ہے اس میں ضمانت ملتی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو مقدمہ آپ کے سامنے اس میں ملتا ہے آپ کو ریلیف، وہ جج کو اختیار ہے۔ مگر ایسے اختیار تو ہم نے نہیں دیکھا کہ مانگا سنی تحریک نے اور ملا پی ٹی آئی کو، ایسا تو ہم نے کبھی اختیار نہیں دیکھا۔ قادر منتخب صاحب، آئینی اور قانونی معاملات کے اوپر جو ہے وہ کیا مشکلات پیش آئیں گی حکومت کو، ذرا آپ بتائیے گا۔ بے شک مخصوص نشستیں اب مل گئی ہیں، ذرا 1 منٹ کے لیے یہ ذہن میں بنا لیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پارلیمنٹ کی ایک سب سے بڑی جماعت بن چکی ہے، تو اس کے بعد حکومت جو موجود ہے اس کو آئینی اور قانونی ترامین جو کرنے میں کیا مشکلات پیش آئیں گی، اور مجموعی طور پر حکومت کو اس طرح کی صورتحال میں کیا کیا مشکلات فیس کرنی پڑیں گی ایز اے آئینی اور قانونی ماہر کے طور پر، ذرا بتائیے گا۔ میں تو پہلی بات یہ کہتا ہوں، سپریم کورٹ کے فیصلے سے پاکستان میں مزید آگ لگے گا، پاکستان میں مزید آگ لگے گا، مزید افراتفری ہوگا اور ایک ڈویژن کے طور پہ تقسیم ہوئی، کون سے پی ٹی آئی کے سپورٹر ہے، کون سے حکومت کے سپورٹر ہے، یہ تو واضح ہو گئی نا، اب اس میں کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں رہ گئی نا۔ اب کیا ہوگا صورتحال؟ اب پی ٹی آئی جو ہے نا یہ 2 قدم آگے بڑھیں گے، پھر اس کے بعد یہ کیسز لے کے جائیں گے، نہیں جی فلاں جج کے پاس نہیں لگو، وہ ہمارا گیسٹ ہے، فلاں ہمارا حمایت ہے، اس کے بعد تو جب آپ کا سپریم کورٹ اس طرح ہو جائے گا تو آپ مجھے بتاؤ پھر انصاف کے لیے پھر کہاں جائیں گے لوگ؟
आप मुझे बताओ, मैं तो इस चीज की मुखालफत करूं कि सुप्रीम कोर्ट का पूरा लार्जर बेंच जो ना एक केस दो केस सुनते रहे। ये जो 58,479 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, वो कौन सुनेगा? वो मीडिया वाले सुनेंगे, टॉक शो में डिस्कस होगा, वो कौन सुनेंगे? इसी तरह हाई कोर्टों में 20 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। आपका मौके